الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کل موضوع چل رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ تو کوشش کریں گے آج ہم آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بتائیں۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب جب جنگ بدر کا واقعہ تھا نا، وہ ختم ہوا نا، تو کافروں میں جو مایوسی چھائی تھی آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہونے لگ گئی۔ انہوں نے اگلی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پورا 1 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی کے 3 سال شوال کے مہینے میں قریش کے کافر پوری تیاری کے ساتھ ایک بڑا اور مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کے سپاہ سالار بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے مگر مکے میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینے کے بہت قریب آ چکا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ مدینے شہر کے اندر رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان تھے نا، وہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لے آئے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار پہنے اور پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جنگ کے لیے ہتھیار سجائیں اور اس کو بعد میں اتار دیں۔ وہ نہیں اتاریں گے، اس وقت تک نہیں اتاریں گے کہ اللہ پاک جب تک جنگ کا فیصلہ نہ فرما دے۔ لہٰذا اب خدا کا نام لے کر میدان جنگ میں نکل پڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں 1000 کی تعداد لے کر مدینے سے نکلے۔ راستے میں نا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ہی منافق، اس نے سازشیں کرنی تھی، بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی، تو آپ نے پھر بھی اس لشکر میں سے کم عمر افراد کو واپس لوٹا دیا۔ اب جو مشرکین تھے 12 شوال کو مدینہ شریف کے قریب احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہاڑ پر پہنچے۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ آپ نے صف بندی اس طرح فرمائی کہ اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا، ان کے پہاڑ کی اوٹ لے لی، اور لشکر کے پیچھے پہاڑ پر ایک تنگ راستہ بھی تھا، ان کے ایک درہ بھی تھا، جس سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ پر 50 بہترین تیر اندازوں کا دستہ بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس دستے کو حکم دیا کہ چاہے ہماری فتح ہو یا ہماری ہار ہو، آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے، مگر ان کو یہ جگہ چھوڑنے کی سزا کیا ملی، آپ کو یہ آگے بتائیں گے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے
کہ کافر شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. ان کو کچھ نہ سوجا، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں. مگر اس دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. کیا غلطی ہوئی؟ وہ تیر انداز جن کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا کہ چاہے ہم جنگ کو ہاریں یا جیتے، انہوں نے دیکھا نا کہ جب ہم جنگ جیت چکے ہیں ہمیں اب بس اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ بھی مال غنیمت اکٹھے کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گئے کہ چلو ہم مال غنیمت کو اکٹھے کرتے ہیں. ان کا جو سربراہ تھا نا، اس نے بہت روکا کہ نہ کرو، بالکل نہ جاؤ. مگر وہ کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم جیت چکے ہیں، اب رکنے کا کیا فائدہ. تو حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرے داروں سے خالی دیکھا نا تو پیچھے سے حملہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درہ پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر سب کے سب شہید ہو گئے. جنگ کا نقشہ بدلتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کافروں کی فوج واپس پلٹ آئی اور اس اچانک حملے سے پورا منظر ہی تبدیل ہو گیا، کیونکہ ان درے والوں نے بات نہیں مانی تھی اور وہ سمجھے تھے کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں، اس میں نقصان کیا ہوا. بڑا ہی دردناک نقصان ہوا. جنگ کے دوران ایک کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار سے وار کیا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کچھ ٹکڑے مبارک چبھ گئے. پتھر لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہو گئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا. کافروں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے، نہ ہی وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے. اور بعد میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. جب جنگ ختم ہوئی اور کافر وہاں سے چلے گئے تو مسلمانوں نے اپنے نقصان کا ازالہ شروع کیا کہ کتنا نقصان ہم اس جنگ میں کر چکے ہیں. مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی تلاش شروع کر دی. شہیدوں کو دیکھ کر مسلمان بہت پریشان ہوئے، بہت روئے. اس غزوہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں سے 4 مہاجر جبکہ 66 انصاری صحابہ تھے. ان تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دیا گیا اور 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے. اس جنگ میں صرف 30 کافر مارے گئے. اللہ پاک جنگ احد کے تمام شہداء کرام کی مغفرت فرمائے. مغفرت ان کی ہو ہی چکی ہے، وہ پکے جنتی ہیں. میں تو کہوں گا ان کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. آمین.